السلام علیکم ناظرین، پولیٹیکل انسائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں جو قومی دن ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ دن یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا ملک تھا یا آپ کی ریاست تھی وہ کیوں حاصل کی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ اس لیے قومی دنوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مختلف اقوام مختلف طریقے سے اپنے قومی دن مناتی ہیں۔ کل 14 اگست تھی اور ہمارا بھی قومی دن تھا اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے منایا، کچھ لوگوں نے نہیں بھی منایا۔ اس میں لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ ان کے رجحانات ہیں۔ یہ مختلف رجحانات کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے سینئر تجزیہ نگار عمر فاروق صاحب سے۔ سر، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم فاروق صاحب، تھینکس فار انوائٹنگ می۔ یوم آزادی مبارک گزشتہ۔ جی بالکل، ہم نے پاکستان بڑی محنت سے حاصل کیا اور انگریزوں سے آزادی کی، جو ہم نے ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، اس کی یاد میں ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس آزادی کی جو ہمیں کوشش کرنی پڑی، جو جدوجہد کرنی پڑی، اس کے لیے اب ہر سال یہ یوم آزادی مناتے ہیں۔ اوبیسلی جب ہمیں پاکستان مل گیا تو ہمیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی آزادی حاصل ہو گئی۔ جیسے ہم فار ایگزامپل بات کریں ایجوکیشن کی، تو ہم نے اپنی مرضی سے لوگوں کی رائے لے کے ایک ایجوکیشن کیوریکلم جو ہے ڈیزائن کیا۔ اگر میں لاء کی بات کروں تو ہم نے یہاں قانون کے اندر وہ چیزیں متعارف کرائیں جو ہماری ریلیجن سے ریلیٹڈ تھیں، یعنی کہ ہماری کورٹس اور ہماری وہ تمام چیزیں، جس طرح کے فیصلے مسلمان قوم چاہتی ہے کہ ایسے ہوں، ہم نے وہ لاء بنایا۔ اس کے علاوہ پھر ہماری بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس میں فار ایگزامپل سب سے بڑا ایلیمنٹ ہماری زبان، لینگویج اردو ہے۔ دیکھیں، اب جب ہمیں علیحدہ وطن ملا ہے تو ہم اردو کو پورے پاکستان کے لیے پروموٹ کرتے ہیں اور یہ ایک لنگوا فرانکا ہے، تو یہ ایک ہمیں بڑی اچھی اس کی وہ ملی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی ثقافت کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کی، اردو کے لیے بے شمار ہم نے ادارے قائم کیے، کیونکہ اردو ایک زبان ہے جو ہم سب کو جوڑتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی میں بات کروں تو آپ کے جو نمائندے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے چنتے ہیں، ان کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں جو علیحدہ وطن ملا ہے، ہمیں یہ سب چیزیں اس کے اندر بڑی فریلی پریکٹس کرنے کی اس کی ہمارے پاس آزادی ہے، اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہمارے پاس علیحدہ وطن ہو جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اچھا عمر صاحب، دیکھنے میں آیا ہے کچھ لوگ بہت مایوس ہیں، جیسے ملک میں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سب اتنے مسائل ہیں تو ہم یوم آزادی کیوں منائیں، آخر کیوں سیلیبریٹ کریں اور کس چیز کو سیلیبریٹ کریں؟ تو سر، کیا یہ جسٹر ٹھیک ہے؟ کیا یہ جسٹیفکیشن ہے اس بات کی اگر مسائل ہیں تو آپ اس کو سیلیبریٹ ہی نہ کریں، اس کے لیے اظہار نہ کریں اپنے جو جذبات کا؟ فاروق صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میری بھی نظر پڑی اور میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی، یوں کہہ لیجیے کہ ایک متنفر کیا جا رہا ہے، ان کو مطلب ایک طرح سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یوم آزادی منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ہم یونائٹڈ ہوں، یونائٹڈ وی اسٹینڈ۔ تو جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ حل کرتے ہیں۔ یوم آزادی منانے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ مسائل سے نظر اندازی کر رہے ہیں۔ یوم آزادی منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ان مسائل پہ مطلب کوشش کر کے ان مسائل کو دور کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یوم آزادی اس لیے نہ منائیں کہ ہمیں یہ مشکلات ہیں، تو میں آپ کو امریکہ کی مثال دے سکتا ہوں۔ امریکہ میں بھی ان امپلائمنٹ کے ریٹس جو ہیں اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، امریکہ میں بھی کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت ساری انسٹیبلٹیز آتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا 4th آف جولائی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسی طرح آپ یو کے میں دیکھ لیں، یو کے اندر بھی بڑی پولیٹیکل پل آؤٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈے آف کوئن ڈے ہو یا ان کا اپنا کوئی یوم آزادی ہو، وہ بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ اسی طرح فرانس ہے، اسی طرح جرمنی ہے، فرانس میں بیسٹل ڈے ہوتا ہے، وہ بھی بڑے طریقے سے مناتے ہیں۔ حالانکہ فرانس میں بہت زیادہ پولیٹیکل اپرائزنگ بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی بے شمار مسائل ہیں، کیونکہ میں خود بذات خود وہاں باہر کے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے مہنگائی کی شرح کتنی زیادہ ہے، انفلیشن ریٹس کیا ہیں، وہاں پہ بھی یہ سب مسائل ہیں جو ہمیں یہاں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یونٹی کا مقصد، انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے ان مسائل کو حل کریں، نہ کہ یہ کہ آپ بالکل علیحدہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی ڈسکریج کریں کہ آپ نہ منائیں اور خود تو آپ بالکل ہی نہیں منا رہے۔ تو بیسیکلی انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن ہمیں اکٹھا کرتی ہے کہ باحیثیت قوم ہم اپنے مسائل کو ایڈریس کریں۔
اچھا عمر صاحب، یہاں آپ نے مسائل کی بات کی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل کے اندر ہمارا اپنا کردار ہے، اور حیثیت فرد ہم اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں بہتری لانے کے لیے؟ ہم تنقید تو کرتے ہیں، لیکن کیا جو ہم نے اعادہ کیا تھا ملک بناتے وقت کہ یہاں پر انصاف و نظام قائم ہوگا، یا بیسیکلی جو ہمارا تھا کہ ہم مسلمان جو ہے مسلمان پریکٹس کر سکیں گے اپنے ریلیجن کو، تو کیا جو اسلامی اصول تھے کیا ہم نافذ کر سکے؟ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے بحیثیت فرد یا بحیثیت مجموعی، کوئی 2 نمبری کرنے کا، کوئی شارٹ کٹ لینے کا، ہم شارٹ کٹ کی طرف پہنچ جاتے ہیں. تو کیا سر یہ شارٹ کٹ لیتے ہوئے اور اپنے کردار ادا نہ کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک طرف جا رہے ہیں، اور ہم کیا امید رکھیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ فاروق صاحب دیکھیں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز، نو سوسائٹی از پرفیکٹ، نو کنٹری از کمپلیٹلی، آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری کو کہیں کہ یہ پرفیکٹ کنٹری ہے، پرفیکٹ چیزیں ہیں، وہ تو شاید آپ کو روئے زمین پہ پورے پلانٹ ارتھ پہ کہیں بھی نہیں ملے. دیکھیں ہماری ایک کلچر ہے، ہمارا ایک سویلائزیشن ہے. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ گندھارا سویلائزیشن ہو، انڈس سویلائزیشن ہو یا ہڑپا سویلائزیشن ہو، وہ پیچھے ہماری وراثت ہے 5000 سال پرانی. اسلام قبول ہوا، ہمیں ایک نیا وطن ملا، اب ہمارے پاس ایک اتنی پرانی تہذیب ہے، اگر وہ اپنی ہائٹ پہ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کلچرڈ قوم ہے کہ جن کے پاس اپنا وطن ہے، اور ہم اس کو آگے ہائٹ پہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ کا پاسٹ، آپ کا کلچر بڑا اسٹرانگ. اب جو آپ نے بات کی کہ ہمیں باحیثیت شہری کیا کرنا چاہیے، تو بالکل، اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی آپ کے آگے جا رہی ہے، اس میں شیشہ کھلتا ہے تو وہ میک ڈونلڈ کا لفافہ، میں مطلب برانڈ کا نام چلے اگر نہیں لیتے، وہ کسی بھی ایٹری کا جو لفافہ ہے وہ اٹھا کے آپ کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اسٹریٹس میں دیکھیں، لوگ ایک دوسرے کے گھر کے سامنے وہ کوڑا رکھ جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، سیوک سینس. دیکھیں جس وقت آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں نا، کہ آپ چیریٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، کسی جگہ آپ ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے لیے ترقی کی راہ جو ہے ہموار ہوتی ہے، اور آپ ایز این انڈیویجول کولیکٹیولی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے تو کیوں نہیں ہم ترقی کر سکتے؟ اور یوم آزادی منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے ہماری ایک کولیکٹیو وزڈم ہو اور ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. صرف اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ، یعنی ہر بندہ اپنا رول الگ پلے کر سکتا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس کردار کی ہے؟ میڈیا کردار ادا کریں، یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کردار ادا کریں، یا پیرنٹس ہیں وہ کردار ادا کریں؟ دیکھیں بات وہی ہے فاروق صاحب، اگر ہر بندہ انڈیویجولی خود یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے رول پلے کرنا ہے کسی بھی چیز میں، چاہے اگر وہ میڈیا سے ہے، ہماری طرح پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پیرنٹ ہے، ٹیچر ہے، اور وہ یہ سوچ لے کہ میرے ذمہ جو کام ہے، فار ایگزامپل ٹیکس پیمنٹ، اب گورنمنٹ کتنے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی فائلنگ سسٹم میں اپنے آپ کو میچور کریں، اپنے آپ کو اس فلو میں لے کے آئیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹیکس سسٹم کے اندر فلو میں جانا چاہیے، ریگارڈلیس آف دس کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے قوانین کی پاسداری کریں، یہ آپ سگنل کو توڑنا چھوڑ دیں. تو جب آپ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے، آپ دیکھیں گے کولیکٹیولی یہ ہماری پوری سوسائٹی کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا. پھر شاپ کیپر ہے، پھر ٹریڈر ہے، وہ سب جب چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے لیولز پہ یہ ساری چیزیں درست کریں گے تو آپ کا ملک کے لیے کیوں نہیں ایک چیز اچھی ثابت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ویٹنگ فار گوڈو، کہ ہم کسی کا انتظار کریں کہ ہمیں آ کے کوئی ٹھیک کرے، ہمیں اپنے اندر سے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارا ملک ہمارے گھر کی طرح ہے، جس طرح ہم اپنے گھر میں صفائی رکھتے ہیں تو ہمارا گھر بڑا اچھے طریقے سے چلتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے گھر کی خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اگر ہم سب یہ سوچ لیں تو پھر کیوں نہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا. جی بہت شکریہ عمر صاحب کا. آپ نے بات کی گھر کی. ہمارا ملک بے شک ہمارا گھر ہے، اور اس کو صاف رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اچھا سوچنا بھی ہمارا فرض ہے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کل جشن آزادی کے تناظر میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ایک بھاگتا ہوا آیا اور اتنا ڈر گیا کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے، خوفزدہ ہو کر وہ مجھ سے چپٹ گیا، اور اس کو کافی ٹائم لگا اس کو ٹیکل کرنے میں. وہیں میرا دماغ جو ہے اس طرف گیا کہ غزہ جو ہے وہاں پر دن رات کے یہی سنا جا رہا ہے. وہاں کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ صبح شام آوازیں سنتے ہیں بمباری کی، یہی معاملات کی. تو سوچیے کہ ایک آزاد ہونا، ایک وطن ہونا کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے، ہم بس جب چاہیں تنقید کرتے ہیں فوج پر، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، تنقید اداروں میں کرتے ہیں، فوج کو لام تان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کیا چیزیں زیب دیتی ہیں ہمیں. ذرا سوچیے اگر یہ ملک نہیں تو ہم کیا ہیں؟
ہم کہاں جائیں گے؟ کیا باہر جا کے بسیں گے؟ وہاں کی پالیسی دیکھنے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے سب کو نکالنا ہے اوورسیز کو، میں نے ملک سے اپنے. کل کو آپ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے، آپ کہاں جائیں گے؟ کیا ٹھکانہ ہوگا آپ کے پاس اگر یہ ملک نہ ہوا تو؟ اگر ملک کو کمزور کیا آپ نے، اداروں کو کمزور کیا، تو آپ طاقتور کیسے ہوں گے؟ آپ کی لامحالہ آپ کی پہچان اس ملک ہے، آپ کی شناخت یہ ملک ہے. آپ چاہے نہ چاہیں آپ اس ملک سے جڑے ہوئے ہیں، اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آپ بے یار و مددگار رہ جائیں گے. ذرا سوچیے گا اس پر. شکریہ.